السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور محنت سے ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج 5ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، اور 5ویں تراویح میں 5واں پارہ پڑھا گیا ہے، والمحصنات من النساء۔ اس پارے میں کئی اہم مضامین ہیں۔ وقت کی کمی کی بنا پر میں 2 مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلا مضمون جو اس صورت میں ہے وہ شرک کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں شرک کا تذکرہ کرتا ہے، شرک کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، لیکن شرک سے کم تر گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک زانی، زنا کرنے والا، ایک چور، چوری کرنے والا، اگر وہ انتقال ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے۔ لیکن شرک کرنے والا زندگی ہی میں اپنے شرک سے توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ کے لیے جو عبادت خاص ہے، ان عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ دعا ہے صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مردے سے مانگتا ہے یا دوسرے کسی امام سے، شیخ سے، پیر سے، ولی سے مانگتا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ سجدہ ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنی چاہیے۔ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے جھک سکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے۔ مدد مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، تجارت میں نفع کمانا ہے، نفع مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا۔ اگر کوئی آدمی دوسروں سے مانگتا ہے یہ سب چیزیں، اولاد، نفع، تجارت میں، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ دیکھیے، شرک کا ایک بڑا نقصان یہ ہے، جو آدمی انتقال ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، وہ چور تھا، زانی تھا، انتقال ہو گیا، وفات پا گیا، کم سے کم اس کی وفات کے بعد ہم اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے ہم اخلاص کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن مشرک آدمی کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس مشرک ہے تو اس کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابو طالب کتنے بڑے آدمی تھے، آپ کے چچا تھے، دعوت دین کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا انہوں نے پورا ساتھ دیا، لیکن آخری وقت تک ایمان نہیں لائے، شرک میں رہے، تو عذاب سے اللہ کے رسول بھی ان کو بچا نہیں سکے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں اور شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی شرک کرے، اس کا روزہ بھی کام نہیں آئے گا، اس کی نماز بھی کام نہیں آئے گی، اس کا صدقہ اور خیرات کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ 2 جگہ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں اس بارے میں کہتا ہے۔
دوسرا جو مضمون ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ میری کتاب قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو سوال کرتے ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ پڑھو قرآن، اس میں تمہارے بارے میں ہے، تمہارے رب کے بارے میں ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کا ذکر اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم جو ہے قرآن پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت آسان ہیں، ہم اگر صرف ترجمہ قرآن بھی لے کر پڑھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن بہت آسان ہے۔ لیکن آج ہماری امت قرآن سے بہت دور ہے، اسی لیے کسی غیر مسلم نے کہا کہ مسلمان خزانے کے سانپ ہیں۔ خزانے کے سانپ کا مطلب یہ ہے کہ سانپ جو ہے خزانے کی حفاظت کرتا ہے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو بھی اس خزانے سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مسلمان کہ وہ قرآن ان کے پاس موجود ہے، کامیابی کا راز ان کے پاس ہے، کامیابی کی چابی ان کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، قیمتی سرمایہ ان کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، نہ خود سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو وہ کلام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور روتے تھے، قرآن پڑھ کر روتے تھے۔ جب کبھی کوئی جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ابھی حافظ صاحب نے بھی یہ آیت تلاوت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے نبی، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں اور میں سنوں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بات سچ ہے، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن میں انی احب ان اسمع من غیری، دوسروں سے بھی قرآن سننا چاہتا ہوں، دوسروں سے بھی قرآن سننا چاہتا ہوں، پڑھو۔ تو عبداللہ بن مسعود پڑھتے گئے سورہ نساء انہوں نے شروع کی، پڑھتے گئے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آج یہ آیت پڑھی گئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رکا اور اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات ذکر کرتا ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی سے محاسبہ کرے گا، ہر نبی سے حساب لے گا۔ آدم نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ آپ کو میں اس قوم کی طرف بھیجا تھا، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء سے، سارے انبیاء کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سب آپ تیرے پیغام کو ہمارے قوموں تک ہم نے پہنچایا۔ اس کے لیے گواہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول گواہی دیں گے، یہ جو انبیاء جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں گواہ ہوں۔ یہ منظر کو یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اسی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر روئے۔ دیکھیے آج ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے، پتھر سے بھی سخت۔ جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں، سزائیں اللہ کی کیا کیا سزائیں وہ سب پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دل پتھر ہو گیا، ہمیں کوئی رونا نہیں آتا ہے۔ ہم روتے ہیں تجارت میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، یا دنیاوی کوئی نقصان ہو جائے تو روتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ مضامین تھے جس کی طرف میں ہلکا سا اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتیں بھی آ گئی ضمناً۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں ہوا ہے، تو میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتائی تھی۔ آج بالکل اس کا دوسرا جو حصہ ہے
مردوں کے ساتھ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی 5ویں پارے میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں کے نگران ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شوہر کا مقام ذکر کرتا ہے، شوہر کا کیا مقام ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ شوہر وہ مرد کے قوام ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قوام کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ الامراء، یعنی قوام کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیویوں کے امیر ہیں، امراء ہیں، حاکم ہیں۔ جس طرح بستی کا حاکم ہوتا ہے، جس طرح قوم معاشرے کا ایک بڑا ذمہ دار لیڈر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عورت بھی جو ہے، عورت کا امیر شوہر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم شوہر کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، جس طرح کہ تم کسی امیر اور لیڈر سے بات کرتے ہو اسی طرح ہم اپنے شوہر سے بات کرتے تھے، یعنی اتنی ادب اور تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ ہم اپنے شوہروں سے بات کرتے تھے۔ سبحان اللہ، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ شوہر عورت کا سب سے بڑا سہارا ہے، مضبوط سہارا ہے، زندگی کا ساتھی ہے، دکھ و درد میں تنہا ساتھی ہے۔ اگر عورت کو کوئی بھی کانٹا بھی چھپتا ہے شادی کے بعد تو اس کا واحد ذمہ دار شوہر ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے اس کے والدین ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اس کا ذمہ دار شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے کئی مثالوں سے آپ نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ سب سے افضل عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی سجدہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اس کی بلندی اور سر بلندی کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کرنے کا میں اس کو حکم دیتا، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص۔ یہی نہیں، آپ نے کہا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے۔ اس سے بھی ہم شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، شوہر کا مقام، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری والدین کی اطاعت و فرما برداری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ بیوی پر والدین سے بھی زیادہ شوہر کا حق زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد شوہر کا حق ہی زیادہ ہے۔ تو ان مقام، شوہر کا جو بلند مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے تحت چند ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس لیے کہ وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ شادی سے پہلے تک اس کے لیے والدین تھے، لیکن شادی کے بعد سب کچھ، دکھ و درد کا ساتھی، زندگی کا ساتھی، زندگی کا سہارا، سرمایہ، سب کچھ شوہر ہے۔ تو اس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی خدمت کریں، اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی اطاعت کریں۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ مت جاؤ، نہ جائیں۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو اجازت مت دو، فلاں آدمی کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے وہ عبادت کرتی ہے، وہ عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، یہ نہیں، یہ بھی ایک عبادت، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها،
کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخلی من ابواب الجنت الثمانیہ، اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے کل 8 دروازے ہیں، جنت کے کل 8 دروازے ہیں، اس ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی تم داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑا شرف، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر صدیق سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے بھی تم داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام ہے اس عورت کے لیے جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ ایک عورت، محسن بن حسین ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، کچھ ضرورت کے لیے آپ سے بات کی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا اذات بعل، کیا تم شوہر والی ہو کیا؟ یعنی کیا تم شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر زندہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا معاملہ، تمہارا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں ان کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہوں، جو کچھ میرے بس میں ہے، میرے طاقت میں ہے، میں ان کی پوری طرح اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہوا جنتکی و نارکی، یاد رکھو یہ تو تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا دوزخ بھی ہے۔ اگر تم اس کو اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اگر وہ تم سے خوش ہے تو وہ جنت ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو، سرکشی میں اتر آؤ تو وہ تمہارے لیے دوزخ کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بھی اسی وقت ادا ہوگا جب شوہر اپنے بیوی کا حق ادا کرتی ہے، تو اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہوگا۔ سبحان اللہ، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھے کیسے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتے تھے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے کے لیے آج دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر علی بن ابی طالب، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول اس وقت گھر پر نہیں ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پر ہوتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ آنے کا سبب پوچھتی ہیں کیا بات ہے فاطمہ، کس لیے آئے ہو؟ تو کہتی ہیں چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، مجھے 1 یا 2 خادم دے دو تاکہ وہ میرے چکی پیس لیں، مجھے کام میں کچھ آسانی ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے فاطمہ، اللہ کے رسول گھر پر نہیں ہے، اب تم چلے جاؤ، اللہ کے رسول آنے کے بعد میں ان کو یہ بات اطلاع دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ وہ انتظام کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ خبر دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور جا کر قریب بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر بولتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم آئی تھی اور جس مسئلے کو لے کر آئی تھی وہ بھی مجھے پتہ چلا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور 33 مرتبہ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ یہ کہنا خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے، خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر طاقت آئے گی، قوت آئے گی، تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے یہاں جو بتانا مقصد ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، کیوں آ گئے؟ خدمت کر رہی تھی، ان کے لیے پکاتی تھی، ان کے لیے خدمت کرتی تھی، جس کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ صحابیات بھی شوہروں کی خدمت کرتی تھی. یہ کہنا کہ میرے شوہر کو میں انگلی میں نچاتی ہوں، میرے اشارے پر کام کرتا ہے وہ، میں جیسا حکم دیتا ہوں میں حکم دیتی ہوں ویسے ہی اس کو کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. اللہ نے خود بخود ہم کو شوہر کو امیر بنایا ہے، عورت کو اس کے ماتحت رہنا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ بیوی کو، عورت کو میرا امیر، میرا حاکم شوہر ہے. اگر اس کے برعکس اگر ہم کریں گے تو زندگی ہم خوشی اور مسرت کی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں. اسی طرح دوسری بات جو ہے، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اچھا برتاؤ کے خلاف ایک چیز کیا ہے؟ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا. اچھا برتاؤ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمیشہ شوہر کا شکر ادا کرنا. کوئی بھی اچھا کام کرے، کوئی بھی اس کی کوئی اچھا کام ہو جائے، کوئی بھی اس کا مطالبہ پورا کرے تو شوہر کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک اچھا برتاؤ ہے. ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ناشکری اور ناقدری، شوہر جتنی بھی خدمت کرتا ہے اس کی ناشکری ہے، ناقدری ہے. تم کچھ بھی نہیں کیے، تم کچھ بھی نہیں کیے، فلاں دیکھو فلاں دیکھو. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خرابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خطبہ دیے. اب جس طرح مائک وغیرہ ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں مائک کا کوئی انتظام نہیں تھا. اب سب سے پہلے مردوں میں خطبہ دیتے اور پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس جاتے اور آپ ان کو بھی نصیحت کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. تو ایک صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں، لما یا رسول اللہ، وہ کس لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، زیادہ تم لعنت بھیجتی ہو. کوئی بھی غلطی ہو جائے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، تم لعنت بھیجتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. زندگی بھر وہ تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، زندگی میں کبھی ایک آدھ دو مرتبہ اگر اس سے کچھ چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ زندگی بھر تم نے میرے ساتھ کوئی احسان ہی نہیں کیا ہے. اسی ناشکری کی وجہ سے میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو یہ ناشکری سے بچنا چاہیے اور کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے. فلاں شوہر جو اپنی بیوی کے لیے جیسا کر رہا ہے اسی طرح تم بھی میرے ساتھ کرو. نہیں، 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہیں. اللہ نے برابر نہیں پیدا کیا. ہر انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اور اس کا جو حالت ہے مختلف ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہی کر سکتا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حافظات للغیب، شوہر اگر غیر حاضر ہے تو اس کے مال کی، راز کی، ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ شوہر غائب ہے تو اس کے مال کو بھی میں جو ہے کہیں دوسری جگہ میں تقسیم کر دیا یا اس کے راز کو میں نے فاش کر دیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ اگر شوہر بہت ہی بخیل ہے، جو ضروری مال ہے وہ نہیں دیتا ہے تو اس وقت عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کی اطلاع کے بغیر اس کے جیب سے پیسے نکال سکتی ہے. لیکن وہ بھی کتنا نکال سکتی ہے؟ ضرورت کے مطابق. اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے جو ضروری خرچے کے مطابق جو پیسے ضرورت ہے اتنے پیسے وہ اس کے جیب سے نکال سکتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہند بن عتبہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان یہ بڑے بخیل ہیں، جو ضروری مال ہے وہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی اطلاع کے بغیر ان کے جیب سے پیسہ لے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن بھلے طریقے سے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے تم اتنے پیسے لے سکتی ہو. اور آخری صفت یہ ہے کہ عورت شوہر کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بننا چاہیے. دیکھیے آدمی صبح سے شام تک وہ محنت کرتا ہے، خون پسینہ ٹپکا کر کما کر وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے اور دن بھر جو کام کرتا ہے، ایک ٹینشن نہیں، 2 ٹینشن نہیں، کئی قسم کے ٹینشن اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ ہر وقت کام کرتے رہتا ہے. تو وہ جب بھی گھر کو آئے تو وہ عورت کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک سکون کا ذریعہ بنے. ایسا نہیں کہ پہلے ہی وہ پریشان ہے، زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے زخم پر نمک نہ چھڑکے جس سے اور بھی زیادہ ہو جائے، بلکہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. اسی لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی عورت ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اپنے رویے سے، اپنے بات چیت سے، اپنے گفتگو سے تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اس کو حکم دو تو وہ بجا لائیں، یہی سب سے بہترین عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے موقع پر بہت پریشان ہو گئے، جبریل آئے، پڑھنے کے لیے کہا، بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے سمجھا کہ شاید میں کچھ ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنے اچھے انداز سے آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول سارا غم اور پریشانی بھول جاتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق اور جو آدمی غریب اور مسکین ہے تم اس کے لیے پیسہ کما کر دیتے ہیں، تم ہرگز تمہارے کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تسلی کے الفاظ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے غم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں بتانا چاہتا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماں اور بہنیں جو بھی ہیں تو ان باتوں پر توجہ دیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہاں اب دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں میں اطاعت و فرمانبرداری کی جو کمی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو دو سبب ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دینی تعلیم سے دوری۔ ہم اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد شوہر کا کیا مقام ہے، سسرالی کیا رشتہ ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھاتے نہیں، بتاتے نہیں، تو یہ بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے تعلق سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس وقت جو لڑکی والے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے لڑکی کو مشورہ دینے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ جو بھی کہیں میری بیٹی زیادہ صحیح بول رہی ہے اور وہ جو لڑکا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں، جو صحیح بات ہے اس کی طرف لڑکی کی رہنمائی کریں کہ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، تم کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارے معاشرے میں آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد حضرات بھی جو ہے شکایت کر رہے ہیں کہ بہت پریشان ہوں خاندان سے، رشتے سے، تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔